مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان جاتی ہے جائے روزہ نہ جائے. ہاں نہیں یہ نہیں ہے اسلام کا کنسپٹ. روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور اچانک آپ کے سامنے کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے جو کہ غیر موضوع ہے, مطلب غیر اخلاقی ہے, غیر محرم کا چہرہ ہے یا غیر محرم کا جسم ہے. چہرہ, ہاں مطلب استنجا احتیاط سے کریں ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. یار یہ کوئی بات ہے. آج کل اس سال ایک نئی ویڈیو آئی ہے کہ جو دل سے خون کے آنسو بندہ روتا ہے نا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. واہ واہ واہ, کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بتائیں. کیا آ گئی, یعنی کہ وہ پھر وہ اندر چلی گئی. اب 12-1 بج گئے. عمومی تاثر تو لوگوں کا یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بالکل نہیں ٹوٹتا, منہ بھر کے کہہ آنے سے. ٹیکے والا بندہ ہے, بیمار بندہ ہے, تو یہ قرآن پاک میں آ گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ وہ روزہ چھوڑ دے. جو مریض ہے اور جو طاقت نہیں رکھتا, اللہ نے اس کو رخصت دے دیا تو اس کو کوئی پرابلم. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے, مرض کے اندر روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے تو چھوڑ دیں. لیکن دوسری طرف میں وہ اسکول آف تھاٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں جو ہمارے ہاں ایک غامدی صاحب نے ایجاد کر لی ہے کہ جناب اگر گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں تو سردیوں میں رکھ لیے جائیں. یہ نہیں ہے دین اور شریعت کا مزاج. پیپر آ رہے ہیں تو روزہ چھوڑ لیا جائے, یہ نہیں ہے شریعت کا مزاج. سب سے بڑی چیز سجتی ہے رمضان بازار جسے ہم ٹرانسمیشنز کہتے ہیں, اور اس کے اندر شیعہ سنی کی افطاری کے ٹائم کا بھی فرق ہوتا ہے. ہاں شیعہ سنی کے سے. اچھا یہ میں آپ سے اس کے بات کروں گا شیعہ, یہ فقہ حنفیہ فقہ جعفریہ کی, لیکن اس سے پہلے کہ وہ جو کچھ عرصہ پہلے تو وہ ایک گیم شو ٹائپ بھی ماحول کریٹ ہو گیا تھا اور بہت زیادہ اس کے اندر لچر پن بھی آ گیا تھا اور اس کے اندر بلکہ اعلانیہ گلوکاری بھی شروع ہو چکی ہوئی تھی. وہ تو بالکل یعنی کنڈیم کرنے والی بات تھی. سیلیبریٹیز جو پورا سال کو چھوڑ کرتے ہیں. بالکل بالکل. اب آپ بات سمجھ. لیکن اچھا شام بھائی یہ بتائیے گا کہ روزوں کے اندر آج کل موبائل کا تو بہت زیادہ دور آ چکا ہوا ہے. آج کل انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہے. آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور اچانک آپ کے سامنے کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے جو کہ غیر موضوع ہے, مطلب غیر اخلاقی ہے, غیر محرم کا چہرہ ہے یا غیر محرم کا جسم ہے. ہاں مطلب آپ کے چلتے ہوئے انٹرٹینمنٹ کی کوئی بھی ویڈیو آ جاتی ہے تو کیا آپ کا روزہ وہ زائل ہو جاتا ہے؟ بنیادی طور پہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ روزہ نام ہے ایک ٹریننگ کا. اصولی طور پہ اگر آپ اور میں ذرا غور کریں, فکر کریں تو روزے میں تو اللہ نے ہمیں حلال سے روک دیا. یعنی حلال دودھ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ شراب اور دودھ میں سے شہد وغیرہ ہر حلال چیز جو ہے جو رسول اللہ کو مرغوب ہے, روزے میں ہم نے نہیں ہاتھ لگانا. یعنی دودھ سے رک جانا, سود سے نہیں رکنا. مرغوب چیزیں جو ہیں جو رسول اللہ کی پسندیدہ ہیں اس کو ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا, بڑی عجیب بات ہے علی آصف بھائی, گناہ گار لوگ بھی, اور میں اس کے اوپر کئی دفعہ روزے کے فلسفے کے اوپر بڑا حیران ہوتا ہوں. گناہ گار لوگ, میں آپ کو نہیں شادت کرتا ہوں, وہ بھی نہیں پانی پیتے. ہم ان کو کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یار بڑا بے ایمان ہے یہ وہ, لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے نا وہ حلال پانی نہیں پی رہا, وہ حلال دودھ نہیں پی رہا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اگر حلال اللہ کے لیے چھوڑنا تو کیا حرام نہیں چھوڑنا؟ تو یہ جو موبائل وغیرہ کوئی بندہ عمدن دیکھے تو گناہ گار ہے, پھر تو اس کے روزے میں خلل بھی اور ثواب میں کمی بھی ہے. لیکن آپ نے جیسے کہا اگر اچانک آ گئی ہے, ویسے غیر محرم کو دیکھنا یا اس کے جسم کی کوئی چیز سامنے آ گئی, ایون یہ نواقض روزہ میں شامل نہیں ہے. یعنی اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن روزے کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے. یہ بات ہے. یہ نواقض روزہ سمجھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں تو نواقض روزہ, اب آپ دیکھیے اب معاشرہ کیا کس طرف چل پڑا. ایک دفعہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, پچھلے سال کی بات ہے. انہوں نے کہا یار یہ دیکھیں اب بات, لیکن میں پھر تانو تشریح نہیں کرنا چاہتا, لیکن سوچنے کی بات ہے. استنجا احتیاط سے کریں ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. یار یہ کوئی بات ہے. یعنی وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کہ سانس بھی, ہاں یار اس طرح کی یہ نواقض روزے میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. اچھا میں یہی کہ کچھ مکتبہ فکر جو ہے نا وہ چیزوں کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں کہ وہ مطلب آج کل اس سال ایک نئی ویڈیو آئی ہے کہ جو دل سے خون کے آنسو بندہ روتا ہے نا اس سے وضو ٹوٹ گیا. واہ واہ واہ, اب یہ بھی ویڈیو وائرل ہوئی. اب مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا اور رو پڑا ہے, وضو ٹوٹ گیا نماز میں. اب یہ یعنی عقلی منطقی قرآن اور سنت کے خلاف یہ باتیں ہیں. یعنی آپ حیران رہ جائیں. اب بندہ ان کو کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بتائیں؟ نہیں میرا. ہاں تو پھر یار. اچھا ہشام بھائی, اچھا ویسے واقعات سنائیں گے. نماز پڑھ رہا تھا, تیر لگ گیا, خون بہ رہا ہے,
اس سے روزہ نہیں, اس سے وضو نہیں ٹوٹا, لیکن آنکھ کے آنسو سے وضو ٹوٹ گیا. اچھا شاہ بھائی, ایک سوال ذرا اس سے پہلے والی بات سے تھا, لیکن یہ میں بعد میں کروں گا کیونکہ بات روزے کی چل رہی ہے. تو ایک اور بات ہے کہ بالفرض اگر آپ نے روزہ رکھا اور آپ دوپہر کو اٹھے, کیونکہ روزوں کی روٹین ایک دم چینج ہو جاتی ہے نا انسان کو, خاص کر ایسیڈک ریفلیکس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب آپ کو نا منہ بھر کیا آ گئی, یعنی کہ وہ آپ کو پتا نا کہ وہ منہ وہ آ جاتی ہے, پھر وہ اندر چلے گی. اب 12-1 بج گئے. اب عمومی تاثر تو لوگوں کا یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بالکل نہیں ٹوٹتا منہ بھر کے کہہ آنے سے. یہ مسئلہ بھی آپ کو پتا بڑا محرکت الارار ہے. اہل حدیث مکتبہ فکر کا تو اجماع ہے اس بارے میں کہ کہہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خون بہنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. جو معاشرے میں غلط العام ہے کہ یہ کہہ والی بات آپ نے بڑی بر وقت کی ہے کہ منہ بھر کے کہہ آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بالکل نہیں ٹوٹتا. دوسری بات یہ کہ روزے کے اندر خون بہ جائے روزہ ٹوٹتا. میں اس کی آپ کو دلائل دیتا ہوں. ہاں یہی باتیں کر رہا ہوں. بالکل نہیں ٹوٹتا. اس کی وجہ سن لیں, روزہ بھی نہیں ٹوٹتا, وضو تو. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں روزے کی حالت میں حجامہ لگوانا ثابت ہے. اچھا, یعنی وہ کپنگ. اب بات سمجھیں, اس میں کتنا خون بہتا. پھر دوسری بات ہے غزوہ بدر کے علاوہ رمضان میں حالت روزہ میں جہاد ثابت ہے. تو روزے نہیں ٹوٹتے. اس طرح کی باتوں ہیں. روزہ اچھا, نواقض وضو اور نواقض جو روزہ ہے نا, یہ تو ابتدائی تعلیم ہے, ہمیں نہیں ہے کہ یہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتے ہیں کن سے نہیں ٹوٹتے. یہ کئی لوگ تو اتنی سختی کرتے ہیں جھوٹ بولنے سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ روزہ حلق کے ذریعے کوئی چیز اندر جانے سے ٹوٹتا. اگر کوئی بندہ شوگر کا مریض ہے اور اس کی شوگر بڑی ہوئی ہے, وہ انسولین لگاتا ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اگر کوئی پیشنٹ ہے آنکھ میں ڈراپس ڈالتا ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. کوئی بندہ مسواک کرتا ہے, ٹوتھ برش کرتا ہے, ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. اب میں یہی, اگر آپ بالفرض بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی روٹین بڑی ہیکٹک ہوتی ہے نا لوگوں کی, اچانک آپ صبح اٹھیں اور آپ کے سر میں بہت شدید درد شروع ہو گیا, مطلب اتنا درد شروع ہو گیا وداؤٹ میڈیکیشن یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو اب اس کے کنٹرول کرنے کے لیے کسی نے کوئی ڈسپلن یا کھا لیا, وہ تو ٹوٹ جائے گا. وہ ٹوٹ گیا. وہ تو ظاہری بات ہے. جو چیز حلق کے ذریعے معدے میں جائے گی روزہ. اور اگر انجیکشن کے تھرو جائے گی, ہاں انجیکشن کے اوپر آپ کو پتا ہے اس بات کا اختلاف ہے. جو ہوتی ہے نا لائف سیونگ انجیکشن, مطلب انسولین وغیرہ, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور ایسے انجیکشن جو طاقت کے ہوتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک. جو باہر سے ایسی چیز جو انسان کو نیوٹرینٹ یعنی ایسی غذائی اموات پہنچائے, مطلب ڈرپ لگا لے بندہ. اگرچہ اس بارے میں بعض علماء کا اختلاف موجود ہے کہ اگر صرف لائف سیونگ ٹیکا ہو تو اس سے بھی نہیں ٹوٹتا. سمجھ لیں, تو اس سے بھی نہیں ٹوٹتا. بعض علماء کا یہ موقف ہے. لیکن بات یہ کہ ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. اس کی وجہ سن لیں, ٹیکے والا بندہ ہے, بیمار بندہ ہے, تو یہ قرآن پاک میں آ گیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ وہ روزہ چھوڑ دے. روزہ بنیادی طور پہ رکھنا اس لیے ہوتا ہے فرضی روزہ, کہ ایک فرضی روزے کی جو اہمیت ہے وہ عمر بھر کے نفلی روزوں کے برابر تو نہیں ہو سکتی. لیکن جو مریض ہے اور جو طاقت نہیں رکھتا, اللہ نے اس کو رخصت دے دیا تو اس کو کوئی پرابلم. اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ہمارے کچھ مسلمان, کیونکہ یہ ہمارے عقائد کے اندر جڑا ہے نا روزہ, مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان جاتی ہے جائے روزہ نہ جائے. ہاں نہیں, یہ نہیں ہے اسلام کا کنسپٹ. ٹھیک. وہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ایک شخص کو دیکھا, صحابی تھا, اور اس کے پر صحابہ چھتری کیے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ نڈال ہو کے پڑا ہے. رسول اللہ نے کہا وجہ کیا ہے؟ طاقت کا روزہ رکھا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا روزہ کھلواؤ. مسافر دیکھیں, مسافر اگر بیمار نہ بھی ہو تو روزہ چھوڑ دے. جس میں اچھا یہاں شریعت نے ثانی نہیں ہے نا, وہاں وہ ثانی اویل کرنا بھی مستحب ہوتا ہے, وہ اویل کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے, مرض کے اندر روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے, تو چھوڑ دیں. لیکن دوسری طرف میں وہ اسکول آف تھاٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں جو ہمارے ہاں ایک غامدی صاحب نے ایجاد کر لی ہے کہ جناب اگر گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں تو سردیوں میں رکھ لیے جائیں. یہ نہیں ہے دین اور شریعت کا مزاج. پیپر آ رہے ہیں تو روزہ چھوڑ لیا جائے, یہ نہیں ہے شریعت کا مزاج. جو شرعی عذر قرآن پاک اور دین میں ثابت ہے, مرض ہے, سفر ہے, اس کے اندر اگر یہ غامدی صاحب ایڈیشن کریں گے کہ جناب بچوں کے پیپر ہیں تو وہ اس کو ہم نہیں مانیں. اگر وہ کہیں گے جی گرمیوں کے سارے روزے سردیوں میں دیے جا سکتے ہیں, جی کسان, اچھا وہ آگے سے دلائل اب بڑے عجیب دیتے ہیں. کسان جب مئی جون میں ہل چلا رہا تھا, اس کو پتا ہے وہ مریض ہے. وہ مریض ہے یار, وہ ایک
سورج کی تپش ہے اللہ تعالیٰ نے یہی تو انسان کے اوپر لاگو کیا. وہ کہتے ہیں وہ جی گرمیوں کے روزے سردیوں میں رکھ لیا جائے, یہ نہیں ہے دین اور شریعت. اچھا آپ کے ویسے روزے ہم سے تو بہت مشکل ہوتے تھے, وہ مشقت بھی کرتے تھے, سب کچھ بھی کرتے تھے, اور پھر روزے بھی رکھتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے روزوں کا جو سسٹم ہے چاند کے کیلنڈر پہ رکھا ہے. ہر بندے کی زندگی میں آسان روزے بھی آئیں گے, ہر بندے کی زندگی میں مشکل روزے بھی آئیں گے. یہی تو ٹریننگ ہے, یہی تو ٹریننگ ہے. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اچھا شام بھی وہی جو پیچھے والا کویشچن چھوٹ گیا تھا, اب ہمارے ہی ایک عالم دین ہے, وہ ذرا ایسے بات کہتے ہیں کہ نسو آج کر جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نماز تو صرف فرائض ہیں, تو اب یہ والی بات کہ یہ ٹھیک ہے کہ بندہ فرض پڑھ لے اور جو نوافل ہیں ان کو چھوڑ دے, اور یا ان کو یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ جو یہ 2 سنتیں ہیں وہ موقدہ ہیں, اس طرح سنی کہتے ہیں کہ جو موقدہ سنتیں ہیں وہ تو فرض کے برابر, ان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو نفلی ہیں وہ نفلی ہیں, بھئی آپ فرض پڑھو, آسان کرو. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے, وہ جو ان کا کہنا وہ بھی ٹھیک ہے. علی بھائی بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں, جو بندہ صرف فرض پڑھتا ہے نا اس کے اوپر میں اور آپ بے نمازی کا ایلیگیشن نہیں لگا سکتے, وہ نمازی کی کیٹیگری میں شامل ہے. ہاں جو بندہ عادی تارک سنت ہے نا اس نے اپنا قلعہ جو ہے نا اس کی فصیلوں کو کمزور کر دیا. وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں سے شیطان بہت سی چیزیں اچک لیتا ہے, جو سنتیں ہوتی ہیں وہ کمی و بیشیوں کو پوری کر دیتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو. اب انسان نے مرد کے اوپر تو حقیقت میں جو شرعی معاشرہ یا اسلامی معاشرہ, مرد کے اوپر تو نماز باجماعت مسجد میں فرض ہے, تو جو سنتیں اور نفل ہی انسان نے اگر گھر نہیں پڑھنے تو گھر کے ماحول کی تربیت بچوں کی کیسے ہوگی؟ کچھ نماز جو گھر میں پڑھنی ہے وہ سنتیں اور نفل ہونے چاہیے, اور کچھ نماز جو فردی پڑھنی ہے وہ تو ہر بندہ مومن اور مسلمان کے اوپر مسجد میں ہے. تو یہ تفریق میں سمجھتا ہوں ہم یہ اہل حدیثوں میں یہی چلتا ہے کہ سنتیں گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اور فرض مسجدوں میں, لیکن اس ڈر سے کہ میں گھر جا کے سنت نہ پڑھوں مسجد میں پڑھ لے یہ بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ پھر مسجد میں پڑھ لے, اگر گھر جا کے بھی نہیں پڑھنی تو پھر بس. آخری 2 سوال رمضان کے حوالے سے اور پھر ہم نا اپنے دوسرے ٹاپک پہ نکلیں گے. اچھا اب سب سے اہم ایشو, کیونکہ میڈیا کا دور ہے, ہم بھی میڈیا میں ہیں, آپ کا بھی میڈیا میں آنا جانا ہوتا ہے, سب سے بڑی چیز سجتی ہے رمضان بازار جسے ہم ٹرانسمیشنز کہتے ہیں, اور اس کے اندر شیعہ سنی کی افطاری کے ٹائم کا بھی فرق ہوتا ہے. ہاں شیعہ سنی کے سے. اچھا یہ میں آپ سے اس کے بعد کروں گا شیعہ یہ فقہ حنفیہ فقہ جعفریہ کی, لیکن اس سے پہلے کہ وہ جو سجتی ہیں اب سب جانتے ہیں کہ اس میں عبادات کا چیزوں کا تقدس کتنا ملحوظ ہاتھی رکھا جاتا ہے. اس میں علماء جو شامل ہوتے ہیں, اس میں جو سب لوگ شامل ہوتے ہیں, ان کی عبادات کے حوالے سے آپ کا کیا؟ علی آصف بھائی بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ماحول کچھ عرصہ پہلے تو وہ ایک گیم شو ٹائپ بھی ماحول کریٹ ہو گیا تھا, اور بہت زیادہ اس کے اندر لچر پن بھی آ گیا تھا, اور اس کے اندر بلکہ اعلانیہ گلوکاری بھی شروع ہو چکی ہوئی تھی. وہ تو بالکل یعنی کنڈیم کرنے والی بات تھی. سیلیبریٹیز جو پورا سال کو چھوڑ کرتے ہیں, بالکل بالکل. اب آپ بات سمجھیں, لیکن میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں, مثال دے رہا ہوں, ان مجلسوں میں اگر علماء دین نہ جائیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ مثال دے رہا ہوں, اگر ان مجلسوں سے بھی ہم بائیکاٹ کر دیں, ایک دفعہ 1-2 سال اور بعد بڑے علماء ہم نے میٹنگیں کی, یار یہ تو مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہم نے کہا اس سے بہتر ہے کہ ایک پروٹوکول بنا لیا جائے کہ اگر خاتون اینکر ہوگی تو اس کا حلیہ اور لباس یہ ہوگا تو علماء جائیں گے. تو اس بات کے اوپر کنسنسس ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں علماء کو جانا چاہیے. اچھا ویسے حلیہ تو وہ نہیں ہوتا جو جس کے اوپر کنسنسس ہوا ہے, جہاں پہ نہیں ہوتا میرے خیال میں وہاں پہ اب علماء جاتے بھی نہیں, کم از کم اس بات کے اوپر تو اتفاق ہو چکا. اچھا بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے, لیکن یہ جو میدان ہے اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مستند اور جید علماء وہاں نہیں جائیں گے تو ایسے ایسے علماء بھی پیدا ہو جاتے ہیں. میں آپ کو اپنا انہی واقعہ بتاتا ہوں. عامر لیاقت صاحب اللہ ان کی مغفرت سے, میں ان کے پروگرام میں جاتا تھا, کچھ عرصہ ان سے علماء نے بائیکاٹ کیا, کچھ عرصہ تو انہوں نے کوئی ظاہر فلرز تو بھرنے تھے, تو وہاں پہ بیٹھ کے ایک بندے نے یہ تک کہہ دیا کہ سسر سے بھی نکاح ہو جاتا. بات سمجھیں, تو اگر علماء نہیں جائیں گے تو اس طرح کے فتوے ٹریول کر جائیں گے تو پھر ہمارے سے ہی پھر سوال ہونا نا کہ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو خاص طور پہ یہ جو رمضان ٹرانسمیشن میں جانا ہے نا, تو اس کے اندر ایک ایسا پروٹوکول بنانا چاہیے کہ نماز جو باجماعت ہے اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. اور وہی ایک اکیلی یہی عمل میں سمجھتا ہوں کہ پورے سیٹ کا ماحول بدل دیتا ہے.
جب بھی عصر کا ٹائم آئے باجماعت نماز ادا کرے، مغرب کا ٹائم آئے باجماعت نماز ادا کرے، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ افطاری ہو رہی ہے، شو چل رہا ہے، ٹاک ہونی ہے، گفتگو ہونی ہے۔ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے، بڑی مناسب بات کی۔ بس ہشام بھائی اب یہ رمضان سے ہم ذرا چلتے ہیں، ایک ہی شب برات کا سوال مس ہو گیا تھا، وہ کریں گے، اور پھر اب اپنے جو ہے نا باقی اہم ٹاپکس کی طرف، جس کی وجہ سے میں شب برات کا تو سوال ہو گیا، ایک سوال رہ گیا تھا، مس رہ گیا تھا، وہ بس کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ یہ سوال تھا کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ وہ جو رات ہے اس دن اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں، وہ پورا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں یہ کہیں وہ کتاب و سنت سے جو ہے وہ کہیں سے ہمیں ملتی ہیں؟ علی اصغر بھائی آپ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات کا پتہ نہیں، قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، نہیں، قدر تقدیر کے فیصلے بھی اس رات ہوتے ہیں جس رات قرآن پاک اترا تھا۔ وہ رات کا پتہ نہیں ہے نا، بتایا نہیں گیا، وہ 27ویں ہے، 23ویں ہے، 21ویں، وہ 5 طاق راتوں میں تو ہے نا، تو میں کہتا ہوں پتہ نہ ہو، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ انسان 5 راتیں عبادت کرے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں کا تو پتہ ہے نا، تو یہ شعبان کے مہینے میں ہو سکتی ہے۔ آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لیلۃ القدر تلاش کرنا چاہتا ہے ان 5 طاق راتوں میں کرے، تو یہ شعبان کون سی طاق رات ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، لیلۃ القدر اس بارے میں امت کا اجماع ہے نا کہ 83 سال سے، یعنی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ 1000 مہینے سے افضل رات یہ وہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ قدر کی رات ہی ہے، فیہا باذن ربہم من کل امر سلامہات۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اس رات کو 5 طاق راتوں میں رسول اللہ نے مقید کیا، ایک بندہ کہ یہی رات ممکن ہے 15 شعبان ہو، اس کو دلیل دینے کی ضرورت ہے، اور اس کی وہ دلیل جو پیش کرتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے، بالکل ہی لغو ہے۔ حقیقت میں لیلۃ القدر لفظ بتا رہا ہے کہ قدر، یعنی انسان کو اب ابہام ہی نہیں آنا چاہیے۔ اصل میں ہم چونکہ عربی نہیں جانتے تو ہمارے ذہن میں آ گیا کہ قدر شب برات کو ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کیا ہے پھر بھائی، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی بھی یہی فضیلت ہے کہ اس کے اندر فیصلے تقدیر کے معاملات، اس رات کی افضلیت جو ساری لیلۃ القدر کی فضیلت تھی وہ شب برات کے ساتھ خامہاں نتھی کر دی گئی ہے۔ مجھے بتائیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت کی ہو تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ لوگ کریں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے سے وہ کہتے ہیں چلو یار ویسے ہی سمجھ لو کہ ایک رات کو، نہیں ویسے نہیں، اگر آپ کسی بھی رات کو مختص کرتے ہیں، خاص کرتے ہیں اور اس کے اندر عبادات کرتے ہیں، اس کا آپ کو ثبوت دینا ہوگا۔ بالکل، بہت اچھی بات۔